अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेद यारी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने कारकुनों को हुकूमत के खिलाफ फाइनल कॉल की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पेशावर में पार्टी ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि कारकुनान और ओहदेदार हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारी करें। किसी वक्त भी हकीकी आज़ादी जमहूरी मार्च के लिए कॉल दे सकता हूं। हुक्मरानों को रुखसत करके ही दम लेंगे। ये जो अब वक्त है, ये सियासत का वक्त अब नहीं है। ये अपनी मुल्क की हकीकी आज़ादी की जहाद का वक्त है। ये जो अब मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं, ये जो आपकी तैयारी है, ये अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने की तैयारी है। ये आप अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए। अब इनकी कोशिश ये है कि ये यहाँ ऊपर बैठे, तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस करें, इमरान खान को किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें या किसी तरह उसको जेल में डालें। केसेस को तो 24 FIR काट दिए इन्होंने मेरे ऊपर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। PTI के लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हुकूमत ने एहतजाजी तहरीक से सख्ती से निपटने की प्लानिंग कर ली। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। वफाकी दारकूमत की सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक एनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले की जाएगी। माली मुआवनत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के लिए बेकरार, दो हाथ करने के लिए हुकूमत भी तैयार। वजारत दाखिला में बड़ी बैठक, हिकमत अमली तैयार कर ली गई। फैसला कर लिया गया, लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। जो लॉन्ग मार्च में माली मुआवनत करेगा उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। जराये के मुताबिक इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी एजेंसीज ने वजीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। बताया गया कि लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद 15 से 20 हजार के दरमियान होने का इम्कान है। निमटने के लिए इस्लामाबाद और सिंध पुलिस के रेंजर्स और FC की खिदमात ली जाएंगी। सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक एनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले की जाएगी। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में पाक फौज आइन के आर्टिकल 245 के तहत तैनात होगी। लॉन्ग मार्च की सूरत में आतिशी असलहा साथ रखने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वजीर दाखिला ने हिदायत की कि शहरियों की नक्लो हमल की आज़ादी मुमकिन बनाई जाए। अस्पतालों और स्कूलों में सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक जारी रहनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI की एहतजाजी तहरीक को फितना करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान के धरने को संभालने की तैयारी पूरी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों का तसल्ली बख्श इलाज किया जाएगा। जिस धरने की आप बात कर रहे हैं ना, वो फितना है। वो फसाद बर्पा करने के लिए, इस मुल्क में अफरा तफरी के लिए, इस मुल्क में अनारकी के लिए, इस मुल्क में तबाही के लिए जो है वो आना चाहते हैं। वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाहते हैं, वो इस्लामाबाद पे हमलावर होना चाहते हैं। उनका जो इलाज है उसके लिए भी आज मैंने मीटिंग की है और बड़ा तसल्ली बख्श फार्मूला उनके लिए तैयार किया है। तो टैकल करने की भी पूरी तैयारी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान ने ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात करके NRO मांगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि ऑडियो सामने आ जाने के बाद इमरान खान का साइफर वाला बयानिया भी झूठा निकला। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ है। हमने अदालत में सिर्फ एक दरख्वास्त देनी है। वतन वापसी का फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, NRO मांगता है। जब NRO नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देता है। और नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में, लेकिन टाइमिंग का फैसला अल्लाह ताला को पता है। मियाँ साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। उनके झूठों की वजह से, उनके इल्जामात की वजह से आज उनका स्याह चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। अब वो NRO डील का राग अलापने पर मजबूर हैं। ये जो आज इन्होंने साइफर का झूठ बोला और उसके बाद खुद का साइफर गुम हो गया, बाद में ऑडियो आ गई, इसके साथ सिर्फ खेलना है और मिनट्स तब्दील कर दो। क्या ये बयानिया जो साजिश का घड़ा था उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं? आप कैसे कहते हैं वो बयानिया कामयाब हो गया? PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि मरियम नवाज ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स लंदन में हसन नवाज की अरबों रुपए की मिल्कियत की जायदादें अगर उनकी नहीं तो किसकी हैं। अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि लॉन्ग मार्च की तारीख आने की देर है, मुस्तकबिल के फैसले आवाम करेंगे।
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ نون لیگی نائب صدر مریم بی بی نے ایک کام بڑا واضح کر دیا ہے کہ نون لیگ میں انتقال اقتدار ہو گیا اور مریم نے ٹیک اوور کر لیا. اس نے انکل سارے فارغ کر دیے. مریم بی بی نے ایک کام بڑا واضح طور پہ کر دی, بڑا واضح, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں انتقال اقتدار ہو گیا. مریم ہیز ٹیکن اوور, پر اس نے انکل سارے فارغ کر دی. وزیر اعظم ہاؤس کی سائبر سیکیورٹی محفوظ بنانے کے کام کا آغاز ہو گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ کی سربراہی میں 12 رکنی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں ڈی جی آئی بی, ڈی جی آئی ایس آئی, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ, وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وفاقی وزیر امین الحق شامل ہیں. کمیٹی میں وفاقی وزیر شہری امان اور وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کو بھی شامل کیا گیا ہے. اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کو پہلا اجلاس کل ہوگا. نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ کمیٹی وزیر اعظم ہاؤس میں موجود سیکیورٹی پروٹوکول کا جائزہ لے گی اور وزیر اعظم ہاؤس میں فول پروف سیکیورٹی اور ڈیجیٹل ایکو سسٹم یقینی بنائے گی. دوسری جانب تحریک انصاف نے آڈیو لیکس پر اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ آڈیو لیکس میں واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کیسے فرمائش پر کام کرتا ہے. 123 ممبران نے استعفیٰ دیا, ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری انہوں نے نوٹیفیکیشن کی اور یہ ختم ہو گیا معاملہ. اب کئی ماہ کے بعد پی ایم آفس ہے, کہاں پہ بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم من پسند نام جو ہیں ان کو فائنل کریں. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قانون کو پسے پشت رکھ کے قانون توڑ کر سیاست کھیلی جائے. یہ سیاسی سازش کے تحت یہ کام کروایا جا رہا ہے اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے. آپ اس کے اندر دیکھیں کہ گفتگو ہو رہی ہے اور فرمائش آ رہی ہے سیاسی پارٹی سے, اور الیکشن کمیشن اس فرمائش کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے. آپ کو متعدد بار ہم مثالیں دے کے بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم کی حلیف جماعت بن چکا ہے. وہ اب ایک ریاستی ادارہ نہیں ہے. جو آڈیو ریلیز ہو رہی ہیں اس کے اندر, اس سے قطع نظر کہ میرا تو سیاسی فائدہ ہے, ان کی حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے, لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جو لیکس ان کی ہوئی ہیں ان سے ان کے سیاسی بیانیے کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے. اور ابھی تک ہماری لیک جو ہوئی ہے اسے تو صرف یہ پتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے اور عمران خان بند کمرے میں بھی وہی بولتا ہے جو بات پبلک کے سامنے کرتا ہے. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(F) کا کالا قانون قرار دے دیا. کہا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاحیات نااہلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں. فیصل واؤڈا نااہلی کیس کو محتاط ہو کر سنیں گے. فیصل واؤڈا کی تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. دوران سماعت وکیل وسیم سجاد نے کہا کہ فیصل واؤڈا نے 2018 میں انتخاب لڑا اور 2 سال بعد ان کے غلط بیان حلفی پر نااہلی کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر ہوئی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کو غلط بیان حلفی پر تحقیقات کا اختیار حاصل ہے. سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے تاحیات نااہلی کے حکم کو کالعدم قرار دے بھی دے تو حقائق تو وہی رہیں گے. الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کیس میں حقائق کا درست جائزہ لیا ہے. وکیل فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کہا ہے کہ فیصل واؤڈا نے دوہری شہریت تسلیم کی. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس میں سوال بس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاحیات نااہلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کیس تفصیل سے سنیں گے. وقت کی کمی کے باعث کیس کی سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. بلیٹن میں شامل ہوں گی مزید خبریں, جس کے لیے چلتے ہیں ساتھی اینکر گوہر عشرت کی جانب. بالکل, اب آپ کو بتائیں کہ پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز نے جھڑپ میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں. فائرنگ کے تبادلے میں 2 فوجی جوان بھی جامع شہادت نوش کر گئے. ادھر ٹانگ میں سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں آمنا سامنا. 2 کارروائیوں میں 7 دہشت گرد ہلاک, 2 جوانوں نے بھی جامع شہادت نوش کر لیا.
پشاور کے علاقے حسن خیل میں دہشت گردوں نے فوجی قافلے پر فائرنگ کر دی. جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے لانس نائک محمد پناہ اور FCC کے سپاہی شمس اللہ شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی گئی. ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. ادھر ٹانک میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی. مارے جانے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا. ہلاک ہونے والے دہشت گرد قتل اور اغوا برائے تاوان جیسی کارروائیوں میں ملوث تھے. اور اب خبر ہے بلوچستان سے. بلوچستان کے ضلع لسپیلا میں ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر پاک فوج کے شہداء کے خلاف مہم پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کی تحقیقات حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں. اب تک 14 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ 15 سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے. 40 ملزمان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں. بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں 2 اگست کو پاک فوج کے ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد منفی سوشل میڈیا مہم کے خلاف FIA کی تحقیقات حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں. دستاویزات کے مطابق سوشل میڈیا کے کل 580 اکاؤنٹس کی چھان بین کی گئی. 178 اکاؤنٹس پر سیاسی جماعت کا جھنڈا یا نشان پایا گیا. 18 بھارتی اکاؤنٹس بھی شہداء کے خلاف مہم میں شامل رہے. FIA دستاویزات کے مطابق شناخت شدہ اکاؤنٹس کی تعداد 168 اور جعلی اکاؤنٹس کی تعداد 238 ہے. دستاویز میں بتایا گیا کہ 123 اکاؤنٹس کی شناخت نادرہ کے سپرد کی گئی. 33 اکاؤنٹس دوسرے ممالک سے چلائے جا رہے تھے. گجرانوالہ میں 12 انکوائریز میں 6 مقدمات درج اور 5 افراد گرفتار ہوئے. فیصل آباد کی 7 انکوائریز میں 4 مقدمات درج اور 4 افراد گرفتار ہوئے. اس طرح لاہور کی 7 انکوائریز میں 2 مقدمات درج ہوئے, 2 افراد گرفتار اور 4 کو نوٹس جاری کیے. ہیلی کاپٹر حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 اہلکاروں نے اس وقت جام شہادت نوش کیا جب وہ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی آپریشن کا جائزہ لے رہے تھے. اور 7 روز بعد آخر کار بات بن گئی. کسان اتحاد کے حکومت سے مذاکرات کامیاب رہے. کسانوں نے اسلام آباد میں جاری دھرنا ختم کر دیا. حکومت نے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے وزیر داخلہ کی سربراہی میں 3 رکنی وزارتی کمیٹی بنا دی. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آئندہ 10 روز میں کسانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان بھی کریں گے. مزید تفصیل رپورٹ میں دیکھیے. اسلام آباد میں کسانوں کا 7 روزہ احتجاج رنگ لے آیا. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور موجودہ بلوں کی ادائیگی مؤخر کرنے کے مطالبات منظور کر لیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف سے کسان اتحاد کا وفد ملا. ملاقات کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ دھرنے میں آ پہنچے. کسان اتحاد نے رانا ثناء اللہ کی موجودگی میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا. ہماری 2 چیزیں 3 چیزیں آج ہی آرڈر ہو گئی ہیں. باقی ہم نے پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے نا کوئی دیر نہ چلے. اس میں رانا صاحب بھی تھے تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکا آپ اپنے نمائندے ادھر بٹھا دیں. ہم جب تک آپ کی کمیٹی ہماری فائنل نہیں ہوگی ڈیلی بیسس پہ میٹنگ کر کے آپ کو فائنل کر دیں. دھرنے کا خاتمے کا اعلان ہے. دھرنا ختم. وزیر داخلہ نے بتایا کہ مطالبات پر عمل درآمد کے لیے مجھ سمیت 3 وزراء پر مشتمل کمیٹی کام کرے گی. وزیر اعظم آئندہ 10 دن میں کسان پیکج کا اعلان کریں گے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے 10 دن میں ہماری حکومت جو ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ایک کسان پیکج اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. کامیاب مذاکرات کے بعد اسلام آباد کے خیابان چوک پر بیٹھے کسان واپس چلے گئے. 7 روز سے بند کئی شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. صالح عباسی GTV اسلام آباد. سندھ میں بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو ہی ہوں گے. الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے التوا کی درخواست مسترد کر دی. الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کے دوران امن و امان برقرار رکھنا صوبائی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومت کراچی میں الیکشن کے دوران پولیس تعیناتی کو یقینی بنائے. گزشتہ روز سندھ حکومت نے کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں 3 ماہ کے لیے انتخابات مؤخر کرنے کی استدعا کی تھی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سندھ حکومت کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاسی پر فوکس کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ روزانہ کی بنیاد پر پانی کی نکاسی پر اجلاس بھی کر رہے ہیں. شرجیل میمن نے کہا کہ متاثرین کے گھروں کی تعمیر پر سندھ حکومت اربوں روپے خرچ کرے گی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 21,950 خاندانوں کو راشن بیگز فراہم کیے گئے. مجموعی طور پر 12,71,667 خاندانوں میں راشن بیگز تقسیم کیے جا چکے ہیں. بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ کے دورہ مقبوضہ کشمیر پر وادی کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے کئی حصوں میں بھارتی فورسز کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے.
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अमित शाह के दौरे के खिलाफ कल हड़ताल का ऐलान किया है। नात महबूब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ को कहते हैं जो खुदा से बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन शोहरा कराम और नात खां हक़ मवद्दत अदा करने की कोशिश करते हैं। नात लिखने की तमन्ना लिए इस सोच में हूँ, खुद जो ममदू है खुदा हो उसे मैं क्या लिखूं। आम तासुर है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमान ही कहते और पढ़ते हैं, लेकिन दरअसल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मजहब मसलक से मावरा है। 20वीं सदी ईस्वी के बरेली से ताल्लुक रखने वाले नात गो शायर अहमद रजा खान ने एक नात कही जिसका हर शेर 4 जबानों अरबी, फारसी, हिंदी और उर्दू जबान में कहा गया है। मारूफ नात ख्वां सईद हाशमी ने अपने मखसूस अंदाज में इस कलाम को पढ़कर अम्र कर दिया। 20वीं सदी में एक और शायर मुजफ्फर वारसी ने भी वो कमाल कलाम कहे और पढ़े कि नस्लें गुजर गईं लेकिन उनकी चाशनी कम नहीं हुई। 60 और 70 के अशरे में रेडियो पाकिस्तान से बाद नमाज फज्र मुजफ्फर वारसी की नात पेश की जाती थी। सुबह के धुंधलके में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो भी मुजफ्फर वारसी की आवाज में ईमान ताज़ा कर देती थी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।